جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد غوثیہ مسجد میں الحمدللہ مختصر سا کویشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی دینی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بزرگوں کا سوال ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے، بعض لوگ اس میں انگوٹھے چومتے ہیں، بعض نہیں چومتے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر انگوٹھے چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا یہ محبت کی علامت ہے، لیکن 4 مقام ایسے ہیں، ان میں سے پہلا نماز کے دوران، دوسرا جب کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کے دوران، جیسے ختم پڑھا جاتا ہے نا، تو قرآن کی آیت میں جب حضور پاک کا نام آئے تو سننے والے پہ لازم ہے کہ وہ تلاوت ہی سنتا رہے، کوئی عمل نہ کرے۔ اور جو تیسرا ہے وہ مقام ہے جمعے کی اذان ثانی، یعنی جو دوسری اذان ہوتی ہے جمعے کی، اس میں جب حضور پاک کا نام آتا ہے تو وہاں انگوٹھے چومنے کی یا کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس اذان کا جواب بھی زبانی نہیں دینا، دل کے اندر اس کا جواب دے سکتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ اور چوتھا مقام ہے جمعے کے جو 2 عربی خطبے ہوتے ہیں، ان خطبوں کو جب سننا ہے، اس میں جب حضور پاک کا نام آئے گا تو انگوٹھے نہیں چوم سکتے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دل میں پڑھیں، زبان سے نہ کہیں، تو ان مقامات پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی سوال ایک کہ قرآن جی دی اسی تلاوت کرنے ہیں، جی جی اسی ذکر بھی کرنے ہیں، جس طرح تسی کہندے ہو وظائف یا اللہ کا ذکر کری جائے، یہ دل وچ کسی نے خیال آتا ہے مطلب قرآن جی پڑھنا میرے واسطے بیٹر ہے، زیادہ فضیلت ہے، یا میں جڑا اللہ دا ورد کرنا یا وظیفہ کرنا جی جی یا ذکر کرنا، وہ مطلب میرے واسطے بہتر ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال ہے کہ کیا جو اذکار کیے جاتے ہیں، جو مختلف ورد کیے جاتے ہیں، وہ کرنا افضل ہے، وہ بھی اللہ کا ہی نام ہے، یا قرآن کی تلاوت افضل ہے؟ تو دیکھیں، قرآن جو ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک سب سے بہترین ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہو سکتا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر ہے وہ بھی قرآن سے لیے گئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی اسماء ہیں، جو نام ہیں، وہ قرآن سے لیے گئے ہیں۔ الخالق، البارئ، المصور، لہ الاسماء الحسنی، مختلف مقامات پر مختلف نام آئے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے، اب کہنے کے تو یہ ذکر ہے، لیکن یہ وہ ذکر ہے جو قرآنی ذکر ہے، جو اللہ کا نام قرآن میں موجود ہے۔ الخالق کا کوئی وظیفہ کرتا ہے، یا رزاق پڑھتا ہے، یا شکور پڑھتا ہے، یا بارئ، یا مہیمن، یا عزیز، اس طرح کوئی بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، بس جس طریقے سے بھی اللہ کا نام زبان پہ آ رہا ہے، طبیعت پہ آپ منحصر رکھیں کہ جیسی آپ کی طبیعت بن رہی ہے۔ اگر آپ کی طبیعت تلاوت کو کر رہی ہے تو آپ تلاوت جاری رکھیں، اگر آپ کی طبیعت ذکر اللہ کی بن رہی ہے آپ ذکر اللہ جاری رکھیں، اگر آپ کی طبیعت درود پاک کی بن رہی ہے تو درود پاک پڑھیں۔ تو جیسے بھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کے نبی کا نام لیں، بس اس مقدس کام کو جاری رکھیں، اس میں کسی قسم کا گیپ نہیں آنا چاہیے، اپنی جو روٹین ہے ذکر کی اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ جی آپ کا کچھ سوال تھا؟ جی دینے ہوں فدیت دے پیسے دینے نے، مثال طور بچہ تسی پڑھا رہے ہو کوئی ہے تے اس نو دینے نے، یا مطلب ہے کہ یہ واسطے مخصوص مطلب کہ وہ فیس ادا کر سکیے ساری تے غریب بچہ مطلب ہے
ہاں فدیے کے جو پیسے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس بچے کو جس کو دینے ہیں، جو غریب بچہ ہے، اس کو مالک بنا دیا جائے. وہ چاہے اپنی فیس دے دے، چاہے وہ اپنا کھانا لے لے، چاہے کوئی اور ضرورت پوری کر لے. ہو سکتا ہے فیس سے بھی زیادہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، تو آپ اس کو ملکیت کر دیں اس کو دے دیں پیسے، اس کو مالک بنا دیں، اپنی مرضی سے وہ جہاں چاہے لگا لیں. بچہ نابالغ ہے، مثال طور نابالغ بچہ ہو گیا، مطلب ماں اس کی مطلب فوت ہو گئی ہے یا باپ فوت ہو گیا جی جی اور اسی مطلب پڑھا دے پہ اس نے ٹھیک ہے. اس دی مطلب فیس کا مطلب یہ کوئی بھی میں پڑھا رہا تھی پڑھا رہے ہو، کوئی دوسرا بندہ پڑھا رہا اس میں، جی جی کیا اس کے پیسے مطلب دوری مالکاں نوں دینے نہیں، یا مطلب تسی جے فیس والے سکول والوں ادا کردے ہو تو جے اگر دے سکتے ہو تو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ یا جو صدقہ واجبہ ہے، اس کا ایک ہی حکم ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فقیر شرعی کو تملیک شرط ہے، یعنی اس کو مالک بنانا ضروری ہے. عام صدقے میں تو آپ اس کی فیس دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو زکوٰۃ ہے یا واجب صدقہ ہے تو اس میں ضروری ہے کہ خاص اس بندے کو جس کے لیے آپ دے رہے ہیں اس کی پراپرٹی میں وہ چیز دے دیں. نماز ادا کرتے ہوئے افراد بغیر الفاظ کے صرف اونٹ ہلاتے ہیں، کوئی الفاظ ادا نہیں کرتے، کیا جی نماز ہو جاتی ہے؟ جی سوال کیا ہے آپ صاحب نے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، صرف ہونٹ اس کے حرکت کر رہے ہیں، پڑھ کچھ بھی نہیں رہا، یا جو پڑھ رہا ہے وہ صرف دل میں سوچ رہا ہے، زبان سے اس کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی. نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ اس کی آواز اپنے کانوں تک آئے. اتنی آواز سے تلاوت ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز آئے. ہاں اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں جماعت کے دوران پھر آپ خاموش کھڑے رہیں گے، لیکن آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے لیے تلاوت اتنی اونچی آواز سے ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے. اور وہ اس صورت میں جیسے آپ فرض کر لیں فجر کا وقت ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو، آپ اکیلے کھڑے ہیں، تو جتنی آواز آپ اس وقت نکالیں جس سے بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے کانوں تک آواز آ جائے، اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے. مثلا شور کی وجہ سے، کراؤڈ کی وجہ سے، گاڑیوں کی آواز کی وجہ سے آپ کے کانوں تک آواز نہیں آ رہی، تو کم از کم اتنی آواز آپ کی ہونی چاہیے کہ اگر وہ شور نہ ہوتا تو آپ کے کانوں تک اس کی آواز ضرور پہنچتی. یہ سر قرات کی، آہستہ قرات کی مقدار ہے جو ضروری ہے. باقی اگر کوئی بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے مغرب کی، عشاء کی یا فجر کی، تو وہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتا ہے. جن نمازوں میں امام اونچی آواز سے تلاوت کرتا ہے ان نمازوں میں اکیلا پڑھنے والا اور اونچی آواز سے پڑھ سکتا ہے امام کی طرح، جس سے کسی اور کو کوئی تنگی نہ ہو. جی روزیاں دا دیا جڑا جی جی ایک کس نو دینا چاہیے اور ایک سے زیادہ لوگوں نے دے سکتے ہیں؟ ہاں روزے کا فدیہ، فدیہ اول تو یہ سمجھ لیں کس پر ہے، اس بندے پر ہے جو اتنا بیمار ہے کہ اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ میں نے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا، یا میں جب تک زندہ رہوں گا یہ بیماری ساتھ رہے گی. تو ایسا بندہ، اس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، شیخ فانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے. فدیہ ہے کیا؟ ایک صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، ہمارے ہاں تقریباً 5 پاؤنڈ کے قریب بنتی ہے، وہ ایک روزے کا فدیہ ہے. اور وہ ایک سے 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا فدیہ آپ 30 بندوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اب دے کس کو سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ بڑا آسان ہے. جس بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے، جس بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے اسی کو روزے کا فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. جی جب آپ نماز میں شامل ہوتے ہیں، ایک آخری رکعت میں شامل ہوئے تو انہوں نے دوسری 2 پڑھ کے مکمل کر لی، 4 رکعتیں کمپلیٹ ان کے زور کو ہو گیا. ہاں، آخری 2 رکعات کے اندر آخری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، 2 اور بیچ میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر پوری کر کے 3 ہو گئی نا پھر. پوری کر. اگر کوئی بندہ آخری رکعت میں شامل ہوا ہے یعنی چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، تو اب وہ 2 نہیں پڑھے گا بلکہ وہ کھڑے ہو کر اپنی 3 رکعتیں پڑھے گا. ٹوٹل اس نے 4 مکمل کرنی ہے. صاحب لاسٹ ایئر میں وہ بیوی میری فوت ہوئی ہے. اللہ بخشش فرمائے.
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਤਾਂ ਰੱਖੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ پہلا وہ سارے روزے رکھتے رہے آپ ان کا فدیہ دے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کا فدیہ دے سکتے ہیں. مطلب ہے ہوں دے سکتے ہاں جی، میت کے روزے جو بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، جان کے نہ چھوڑے ہو بندے نے، بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، جس کا اس کا ارادہ تھا کہ میں خود رکھوں گا یا رکھوں گی، تو اسی اثناء میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں. جی.